غور سے سننا، 5 گنڈوں نے رسول اللہ کو گالی دی تھی، اس گالی پر علماء حرمین شریفین نے انہیں کافر کہا تھا۔ کوئی بھی کسی کے متعلق غلط بات کسی کے سامنے رکھے گا تو فیصلے پھر ویسے ہی آئیں گے۔ بہت خفیہ طریقے سے اس کمبخت نے اپنا کام انجام دیا۔ پھر جب علماء عرب نے فتویٰ دے دیا یہ عقیدہ رکھنے والی جماعت کافر ہے، وہ خوشی خوشی لڈو کھاتے ہوئے وہاں سے لوٹا اور جھوٹ موٹ کا فتویٰ اپنے ساتھ لے کر آیا۔ جب علماء دیوبند کو پتہ چلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عزیزان اکرامی، کچھ لوگ نیا فتنہ جنم دے رہے ہیں اور علماء دیوبند اور علماء حق کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہوں گے امین القادری ابھی کچھ دن پہلے ہی علماء دیوبند اور المحند علی المفند کے متعلق اور علماء دیوبند کے جو ستارے ہیں وہ 4 مخصوص علماء جن کے متعلق یہ اپنے بیان میں ایسا کہتا ہے کہ 5 گنڈوں نے آپ علیہ السلام کو گالیاں دی ہے، العیاذ باللہ، کہ ہم لوگ چندے کے بندے نہیں ہیں اور فکر رضا کو بیچنے والے بھی نہیں ہیں۔ اگر ہم کسی فکر رضا کی بات کرتے صرف اپنی آخرت کے لیے، اور میں صرف آپ لوگوں کو گواہ بنانے کے لیے اس منبر پر بیٹھے ہوئے ہر فرد سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حسام الحرمین کو جانتے ہو؟ اگر جانتے ہو تو ٹھیک، نہیں جانتے ہو تو میں آپ کو تعارف کراؤں حسام الحرمین ہے کیا۔ حسام الحرمین اس کتاب کا نام ہے کہ آج سے تقریباً 1.25 صدی پہلے 5 گنڈوں نے رسول اللہ کو گالیاں دی تھی۔ میں تعارف کرا رہا ہوں حسام الحرمین کا، غور سے سننا۔ 5 گنڈوں نے رسول اللہ کو گالی دی تھی، اس گالی پر علماء حرمین شریفین نے انہیں کافر کہا تھا۔ اس کتاب کو حسام الحرمین کہتے ہیں۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر، اگر تم متفق ہو میری بات سے تو، ورنہ کوئی بات نہیں، ہاتھ اٹھا کر بتاؤ جس کتاب میں رسول اللہ کو گالی دینے والے گنڈوں کو حرمین شریفین مکے مدینے کے علماء نے کافر کہا اور اس کو امام اہل سنت نے شائع کیا، اس حسام الحرمین سے کتنے لوگ متفق ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں، اوپر اٹھائیں ذرا لوگ دیکھیں۔ کیمرے والوں ذرا تھوڑا سا میرے ممبر کا جائزہ لو، اور میں تو کہتا ہوں 1 نہیں 2 اٹھاؤ، اٹھاؤ۔ میں نے تو ممبر والوں سے کہا، یہاں تو زمین والے بھی صرف ہاتھ نہیں اٹھانے، مکمل اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ واٹس ایپ کی آپاؤں کو بتا دو کمرے میں بیٹھ کر کے گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ فکر رضا کے پہرے دار تو ہم ہیں، دشمن احمد میں شدت کیجیے، مریدوں کی کیا مروت کیجیے، گانے چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، شرک ٹھہرے جس سے تعظیم حبیب، اس پورے مذہب پہ لعنت کیجیے چرچا انہی کا سر و شان، جانے کافر پر قیامت کیجیے اور بس بیٹھ جاؤ۔ قبر میں جاؤ گے عزت کیسے ملے گی؟ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ میرا وقت ختم ہوا، 5 منٹ زیادہ لیا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص آپ علیہ السلام کو گالی دے اس کے ایمان کا کوئی تصور نہیں، حالانکہ ہم اس کے بالکل خلاف ہیں۔ ہمارا تصور نہیں ہو سکتا کہ آپ علیہ السلام کے شان میں ادنا سے بھی گستاخی کی جائے، بلکہ انہیں اپنے کرتوت لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے چاہیے۔ احمد رضا خان بریلوی نے جس طرح سے خفیہ طور پر یہ کام انجام دیا ہے، احمد رضا خان بریلوی نے 1906 عیسوی کے اندر حسام الحرمین نامی ایک کتاب اس نے شائع کی عربی زبان میں، بعد میں پھر اس کے ٹرانسلیٹ بھی بہت سارے مارکیٹ میں آئے۔ اس کتاب کے اندر اس نے وہ باتیں جمع کی ہے جو ہمارے علماء دیوبند کی دوسری کتابوں میں موجود تھی، جیسے ہمارے علماء دیوبند کے بڑے، ہمارے بزرگ قابل احترام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی، اسی طرح حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ، اسی طرح حضرت رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی،
یہ 4 بزرگ ہستیاں جنہوں نے جنگ آزادی میں اپنی جان اور اپنا مال لگا کر انگریزوں کو اس ہندوستان سے بھگایا تھا، ان کی کتاب براہین قاطعہ، ان کی کتاب تحذیر الناس، ان تمام کتابوں سے احمد رضا خان بریلوی نے مختلف عبارتیں اٹھا کر اسے غلط سلط بنا کر اپنی طرف سے آگے پیچھے جوڑ کر اس نے ایک کتاب کے اندر اسے مرتب کیا، اور وہ کتاب وہ لے کر چلا گیا سرزمین عرب۔ جب اس نے یہ باتیں علماء عرب کے سامنے رکھی کہ علماء دیوبند جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اور اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ ایسا کوئی عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ دوسری بات اس نے یہ رکھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم ہے وہ پاگلوں اور مجنونوں کی طرح ہے، یا بچوں جیسا علم ہے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا علم شیطان سے بھی کم ہے، اور شیطان کا علم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ہے، العیاذ باللہ، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ جب یہ ساری باتیں اس نے علماء عرب کے سامنے رکھی تو بظاہر کوئی بھی شخص، کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی کسی کے متعلق غلط بات کسی کے سامنے رکھے گا تو فیصلے پھر ویسے ہی آئیں گے۔ بہت خفیہ طریقے سے اس کمبخت نے اپنا کام انجام دیا۔ پھر جب علماء عرب نے فتویٰ دے دیا یہ عقیدہ رکھنے والی جماعت کافر ہے، وہ خوشی خوشی لڈو کھاتے ہوئے وہاں سے لوٹا اور جھوٹ موٹ کا فتویٰ اپنے ساتھ لے کر آیا۔ جب علماء دیوبند کو پتہ چلا، ان کے سامنے یہ بات آئی، تو انہوں نے آپسی مشورے میں دیوبند کے اندر یہ بات رکھی۔ احمد رضا خان بریلوی نے سعودی عرب جا کر علماء دیوبند کے متعلق یہ الزامات رکھے ہیں، اور عبارت کو غلط سلط بنا کر علماء عرب سے اس نے جھوٹا فتویٰ لیا ہے۔ علماء دیوبند نے آپس میں اتحاد کیا کہ اس کے جواب میں ہم ایک کتاب لکھیں گے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے المہند علی المفند۔ تو اپنے جواب میں، اپنی صفائی میں، ڈیفینس میں انہوں نے ایک کتاب لکھ دی، اور کتاب لکھنے کے بعد بر صغیر کے 268 علماء حق نے اس کے اوپر اپنے دستخط کیے ہیں، جس میں سے سعودی عرب کے علماء اہل مدینہ بھی تھے، اور مصر کے علماء بھی اس میں دستخط کر چکے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ممالک کے علماء نے اس کے اوپر دستخط کیے۔ اس کے بعد یہ کتاب شائع کی گئی، اور اس کے اندر صاف صاف علماء دیوبند کے 2 اور 2 4 کی طرح عقائد جو ہے اس میں مرتب کیے گئے ہیں، اور ساری باتوں کا خلاصہ اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے۔ اس طرح سے ان لڈو چوروں نے، احمد رضا خان بریلوی نے علماء دیوبند کے متعلق غلط عقائد پیش کر کے جھوٹا فتویٰ لیا ہے۔ اس کے لیے تو آب زمزم پینا بھی حرام ہے۔ ایسا شخص جب قبر میں جائے گا تو اسے لڈو کا حساب نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس سے دوسرے جماعت کے اوپر غلط الزامات جو اس نے لگائے ہیں، بہتان تراشی جو اس نے کیا ہے، اس کے متعلق اسے پھٹکار دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا اور علماء دیوبند سے لوگوں کو دور کر دیا، اور آج تک یہ بھونک رہے ہیں۔ میں ایک بات کہتا چلوں کہ کیونکہ انہیں حلوہ پوڑی، جلیبی اور گڑ کے حلوہ، لڈو پھڈو کھانے سے انہیں کوئی فرصت نہیں ہے کہ یہ صحیح چیزوں کا صحیح مطلب نکالیں۔ اس لیے یہ لوگ ہمیشہ اسی فراق میں رہتے ہیں کہ کوئی ایک سوراخ ہمیں مل جائے جس سے ہم دوسرے مذہب کے اوپر جو ہے لان تان کر سکیں۔ تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے گمراہ لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جو بھی یہ معاملہ چل رہا ہے، آپ بھی اپنے ذہنوں کو صاف کریں۔ الزام کوئی کسی کے اوپر بھی کیسے بھی لگا سکتا ہے، اس کا دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا، لیکن اپنے ذہنوں کو صاف کریں اور علماء حق کے متعلق اپنے آپ کو بدگمان نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شیطان اللعین اور شیطان مردود سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔